کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام ابراہیم کا ہے۔ حضرت ابراہیم گئے نا بت خانے میں، جب یہ سب لوگ چلے گئے تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر، تو حضرت ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے بتوں کے کسی کی ناک کاٹی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب یہ سب آئے بت خانے میں تو دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے، ایک بڑا بت ہے جو سالم ہے، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو سب نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا مگر طریقہ بتا رہا تھا کہ کام کس کا ہے، روش بتا رہی تھی کہ کام کس کا ہے۔ بھئی علی کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا کہ علی نے مارا ہے۔ جب میرے مولا مارتے تھے نا، توجہ ہے نا، تو یا عمودی مارتے تھے، سر کے بیچ میں تلوار مارتے تھے اور برابر کا کاٹتے تھے، یا افقی کاٹتے تھے، بدن کے بیچ سے مارتے تھے یا اوپر سے نیچے مارتے تھے۔ علامہ ذیشان درجباتی لکھتے ہیں کہ علی کی تلوار کی 10 خصوصیتیں تھیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوتی تھی۔ اگر علی نے اگر 1,00,000 مرتبہ تلوار اٹھائی ہے نا، تو کوئی ضربت کسی ضربت سے ملی بھی نہیں ہوتی تھی، ہر ضربت کا انداز نیا ہوتا تھا۔ اور جو اگر عمودی چلاتے تھے، اوپر سے نیچے تلوار مارتے تھے، برابر کا ٹوٹ کے گرتا تھا، افقی چلاتے تھے تو بیچ سے دھڑ گرتے تھے۔ اور جنازہ 2 ٹکڑے بتاتے تھے کہ علی کا مارا ہوا ہے، اس وجہ سے بڑی عنایت آپ کا شکر گزار ہوں، دونوں ٹکڑے بتاتے تھے کہ علی کا مارا ہوا ہے۔ وہ کیوں کیسے بتاتے تھے کہ 1 گرام کا فرق بھی نہیں ہوتا، بالکل برابر کا وزن۔ بڑا حسین جملہ لکھا ہے علامہ ذیشان درجباتی میں، فرماتے ہیں کہ علی کا مارا ہوا اتنا برابر کا ہوتا تھا کہ تولے اور ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا، جس کی ضربت میں عدالت پائی جاتی ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دیوال صاحب اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہوگی جی۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا مگر سب نے کہا یہ ابراہیم کا کام ہے۔ بلا لیا ابراہیم تم نے بت توڑے، فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے جی۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑے ہیں، کہا اس نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں جھل سکتا۔ تو ابراہیم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ یہ بول دو، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جیسے حضرت ابراہیم نے پوچھا اور انہوں نے کہا وہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتا، اپنے دشمن کو دور نہیں کر سکتا، آپ مکھی نہیں اڑا سکتا۔ فرمانے لگے میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے، وہ تمہیں پالتا کیسے ہے جی۔ ابراہیم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اس کا اقرار کر لیں۔